السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، مسٹر جمشید آپ کو جماعت ہشتم کے اسلامیت کے لیکچر میں خوش آمدید کہتی ہیں۔ عزیز طلباء، ہم آپ کو جماعت میں حدیث نمبر 9، 10، 11، 12 بتفصیل پڑھا چکے ہیں اور تمام تحریری کام کروایا جا چکا ہے۔ آج ہم آپ کو ڈیجیٹل کلاس میں حدیث نمبر 13، 14 اور 15 پڑھائیں گے اور اس کا ترجمہ، تشریح اور سوال جواب کروائیں گے۔ آئیے اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 13، من تقطع رقاب الناس یوم الجمعۃ اتخذ جسرا الی جہنم۔ ترجمہ: جو شخص جمعے کے دن لوگوں کی گردنوں پر سے پھلانگ کر گیا، گویا اس نے جہنم کی طرف پل بنایا۔ عزیز طلباء، اس حدیث میں جمعے کے آداب کے ساتھ ساتھ مجلس کے آداب اور تہذیب و سلیقہ جو کہ اخلاق کا حصہ ہے، اس کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا ہے کہ طلباء کو کس طرح جمعے کی نماز کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے، اور جب نماز جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہو تو پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کی گردنوں پر سے پھلانگ کر نہیں جانا چاہیے، کیونکہ یہ بات آداب مجلس کے خلاف تو ہے ہی، ساتھ ساتھ پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کے احترام کے بھی خلاف ہے۔ اس لیے خاص طور سے نماز جمعہ میں ہمیں تہذیب و تمدن کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے، بلکہ احترام اور شائستگی کے ساتھ جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جانا چاہیے۔ آئیے عزیز طلباء، حدیث نمبر 14 پڑھتے اور سمجھتے ہیں۔ اذا اقیمت الصلاة فلا تأتوها تسعون واتوها تمشون وعلیکم السکینۃ فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا۔ ترجمہ: جب نماز کھڑی ہو جائے تو اس کے لیے دوڑتے ہوئے نہ آؤ، بلکہ اطمینان اور وقار سے چلتے ہوئے آؤ۔ جو نماز تم پا لو اسے ادا کر لو، اور جو تم سے رہ جائے اسے پورا کر لو۔ عزیز طلباء و طالبات، آئیے اس کی تشریح پڑھتے اور سمجھتے ہیں۔ اس حدیث میں باجماعت نماز کے آداب کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے وقت کی پابندی کا خاص خیال رکھنا چاہیے اور پہلی تکبیر میں ضرور شریک ہونا چاہیے، اور اگر کوئی انسان بحالت مجبوری دیر سے مسجد پہنچے یا تکبیر اولیٰ میں شریک ہونے سے رہ جائے تو بھاگنے دوڑنے سے پرہیز کرتے ہوئے یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ مسجد کے وقار اور احترام کا خیال رکھیں اور احترام سے جماعت میں شامل ہو جائیں، چاہے جتنی رکعت نصیب ہو جماعت سے پوری کر لیں اور باقی جماعت کے بعد پوری کریں۔ اس لیے بھاگتے دوڑتے ہوئے نہ جائیں کہ جماعت میں شریک ہو جائیں گے، یہ عمل اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے اور آداب مسجد اور انسانی وقار کے بھی خلاف ہے۔ حدیث نمبر 15، من صام رمضان وقامہ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ ترجمہ: جس نے ایمان اور اجر کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور اس کی راتوں میں قیام کیا، اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ عزیز طلباء و طالبات، آئیے اس کی تشریح اور پڑھتے اور سمجھتے ہیں۔ روزہ دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے اور اس مہینے میں انسان تقوی اور صبر جیسی صفات پیدا کر سکتا ہے، کیونکہ اس ماہ کو نیکیوں کی فصل بہار قرار دیا گیا ہے۔ رمضان کے پورے مہینے کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں، اور جو کوئی ایمان کے تقاضوں کی تکمیل میں اور بارگاہ الہی میں ثواب کی امید سے روزے رکھے گا تو اور اس ماہ کے مبارک کی راتوں میں اپنے رب کے حضور قیام کرے گا تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آئیے عزیز طلباء و طالبات، روزے کی فضیلتیں جانتے ہیں۔ روزہ دنیا اور آخرت میں نجات کا باعث ہے۔ روزے دار کے تقوی اور اطاعت و فرمانبرداری کا اللہ وہ صلہ دے گا جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، روزہ جہنم سے ڈھال کا کام انجام دیتا ہے۔ روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم نے آپ کو حدیث نمبر 13، 14 اور 15 بتفصیل پڑھائی اور سمجھائی۔ آئیے حدیث نمبر 13، 14 اور 15 کے سوال جواب پڑھتے اور سمجھتے ہیں۔ سوال نمبر 13، جمعے کے آداب کے بارے میں اسلام میں کیا فرمایا گیا ہے؟ حدیث نمبر 14، جماعت کے حصول کے کیا آداب ہیں، حدیث کی روشنی میں بیان کریں۔ سوال نمبر 15، روزے کی فضیلت حدیث کی روشنی میں بیان کیجیے۔ عزیز طلباء و طالبات، دیے گئے نوٹس کی مدد سے اور کتاب میں دی گئی اضافی معلومات کی مدد کے ساتھ آپ تمام 'تمام' سوالات کے جوابات تحریر کریں گے۔ 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 'تمام' سوالات کے جوابات
عزیز طلباء و طالبات، ہم نے آپ کو احادیث نمبر 13، 14، 15 ترجمہ بما تشریح اور سوال جواب کے سمجھائے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ گھر کے کام میں آپ کو تمام کام بہترین خوشخطی کے ساتھ کاپی میں تحریر کرنا ہے۔ اگلے لیکچر نمبر 3 تک کے لیے مجھے مس نگہت جمشید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔